क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अरब की ज़मीन में दोबारा नदियाँ बहेंगी और वो दोबारा सरसब्ज हो जाएगी जैसा कि पहले थी। देखा जाए तो 1400 साल पहले या उससे कबल बीबी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेके आज की तारीख तक वो ज़मीन बेशतर बंजर सहरा दिखाई देती है। पर रिसेंटली साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है कि किसी ज़माने में सऊदी अरब खूब हरा भरा था। यहाँ काफ़ी दरिया और झीलें मौजूद थी और ढेरों अल्लाह की मखलूक़ात यहाँ चला फिरा करती थी। आज इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए दोबारा अरब के सहराओं में पानी और उनके ज़रिए फसल और लाइव स्टॉक की परवरिश होती दिखाई दे रही है। बेशक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हर बात सच्ची है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे नियोम सिटी का और वजाहत करेंगे कि इसे दज्जाली शहर क्यों कहा जा रहा है। ये दुनिया का पहला वाहिद जदीद तरीन हाई टेक शहर होगा ह्यूमन हिस्ट्री का। नियोम के पहले 3 हरूफ लिए गए हैं एंशिएंट ग्रीक वर्ड नियो से, जिससे बाद में वर्ड न्यू निकला, और चौथा और आखिरी लफ्ज़ एम यानी मीम लिया गया है अरेबिक वर्ड मुस्तकबिल से। और ऐसे ही मालूम होता है कि इसमें से 1/4 यानी पाव हिस्सा अरेबिक है, बाकी सब यूनानियों का है। नाजरीन, ये शहर सऊदी अरब के सूबे ताबुक में वाक़ है, जो अरब के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मौजूद है। ये रेड सी के करीब है, जिसे बहरे अहमर या बहरे कलज़म भी कहा जाता है। ये सऊदी अरब के उन गिने चुने इलाकों में से एक है जहाँ सर्दियों में स्नोफॉल होती है, यानी ये एक ठंडा इलाका है। मक्का, मदीना, जद्दा, कतर के मुकाबले में यहाँ काफ़ी ठंड होती है। दूसरा, यहाँ बाकी शहरों के मुकाबले में कानून भी मुख्तलिफ है, इसीलिए ये इलाका हर रंग, नस्ल, मज़हब के लिए एक सूटेबल जगह है। इस शहर का कुल रकबा 26,500 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें से 460 किलोमीटर रेड सी से लगता है। ये एक सदियों से बंजर एरिया है जिसकी आबादी तकरीबन ना होने के बराबर थी, क्योंकि यहाँ पानी या खेती बाड़ी जैसी बुनियादी सहूलियात मौजूद न थी। लेकिन सख्त हालात होने के बावजूद यहाँ तकरीबन 20,000 कबायली लोग आबाद थे। पर सऊदीया सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने प्रिंस के इशारे पे वहाँ के मकीनों को फोर्सफुली दरबदर कर दिया और आवाज़ उठाने वालों में से कुछ को अपनी तहवील में ले लिया तो कुछ को सिरे से गायब कर दिया। मुतासिरा कबायलियों की आहो पुकार को इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए काफ़ी फैलाया गया, लेकिन फिर भी इन लोगों को इंसाफ न मिल सका। बहरहाल अब पानी और खेती के आ जाने से इस खित्ते में एक बड़ी आबादी मुमकिन है। ये शहर 4 मुल्कों की सरहदों से करीब है। पेनिनसुला यानी खलीज अक़बा, इजिप्ट, इसराइल और जॉर्डन सब आसपास हैं। अरब के शहज़ादे और इंटरनेशनल क़ुव्वतों की पूरी कोशिश है कि ये इस शहर का पहला सेक्शन 2030 तक पूरा कर दें। कहा जा रहा है कि 2050 तक ये शहर पूरा आबाद हो जाएगा। इसे फ़िलहाल 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों के लिए प्लान किया गया है। इसकी शुरुआती लागत तकरीबन $500 बिलियन बताई जा रही है, यानी पाकिस्तानी 800 खरब और 75 अरब। यकीनन ये एक बहुत बड़ी रकम है। इसकी आधी रकम भी पाकिस्तान के पास हो तो मुल्क का सारा कर्ज उतर जाए। सऊदी भी अगर इसे सिर्फ अपने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से अदा करेंगे तो इनका बैतुल माल खाली हो जाएगा। PIF के पास खुद टोटल एस्टिमेटेड एसेट्स सिर्फ $380 बिलियन के करीब है। लिहाजा इस शहर के बनने में भारी लेवल पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का हाथ है। शहर के बनने से पहले ही काफ़ी सारे शेयर्स इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के पास हैं। क्योंकि मेजॉरिटी मुस्लिम ममालिक गरीब हैं और ख़ुद फंड्स लेके गुजारा कर रहे हैं, लिहाजा इसका एक बड़ा पोर्शन नॉन मुस्लिम इन्वेस्टर्स के पास है और उन्हीं की सहूलत के लिए यहाँ शराब, कबाब, हराम हलाल सब की इजाज़त है और शरई कवानीन इस शहर पे लागू नहीं होंगे, ताकि दुनिया जहाँ के लोग यहाँ आज़ादी के साथ रह सकें, जो चाहे कर सकें।
کی سہولت کے لیے کلبز، پبز، جوئے کے اڈے سب ہیں یہاں۔ ناظرین، ان کی کوشش ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اکنامیکل ہب ایک اکنامک زون بنائے، یعنی دنیا جہاں سے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز، ٹریڈرز، ٹورسٹ کی یہاں پہ آمد و رفت ہو، اور دنیا جہان کا بہترین میں بہترین ایلیٹ طبقہ یہاں آ کے بسے، اور اس شہر میں کم سے کم لیبر یا غریب طبقہ ہو۔ اسی لیے اس شہر میں بڑے لیول پہ روبوٹس، فلائنگ جیٹس، پروبس، ڈرون اور اڑنے والی ٹیکسیاں پروڈیوس کی جا رہی ہیں، اور دوسرے ممالک سے بھی لیٹسٹ میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی منگوائی جا رہی ہے۔ یہ روبوٹک ٹیکنالوجی لوگوں کے لیے سیکیورٹی، لاجسٹکس، ڈیلیوری، حتیٰ کہ لوگوں کا خیال بھی رکھیں گے۔ روبوٹس لوگوں کی کمی پوری کریں گے اور گیون اپلیکیشن کے ذریعے لوگ اپنی دنیا داری سر انجام دیں گے۔ ہر کوئی صرف اپنے اسائنمنٹس اور اپنے ایسٹ سے مطلب رکھے گا اور ایک آرٹیفیشل دنیا، ایک آرٹیفیشل سسٹم میں مصروف رہے گا۔ مزید یہ کہ ڈیجیٹل کرنسی کا لارج اسکیل پہ استعمال کیا جائے گا، مطلب دولت ساری زائنسٹ بینکرز کے پاس ہوگی۔ ہر شخص ایک آئیڈینٹی نمبر کے ذریعے ایک نیشنل اور انٹرنیشنل سسٹم میں فیڈ ہوگا۔ اسٹیٹ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر شخص پہ نگاہ رکھ پائے گی۔ جگہ جگہ کیمرے اور ہائی ٹیک الارم سسٹم اور خریدی ہوئی فوج ہوگی۔ ناظرین، اس شہر کی بنیاد خود وہاں کے پرنس محمد بن سلمان نے 24 اکتوبر 2017 میں منعقد ایک فیوچر انیشیٹو کانفرنس کے دوران رکھی۔ پر دیکھا جائے تو یہ پلاننگ پچھلی صدی سے چلتی آ رہی ہے، جو الگ الگ دماغوں سے ہوتے ہوئے آج ایک مسلم پرنس کے ذریعے تکمیل کو پہنچتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس شہر کا کانسیپٹ کئی دہائیوں سے سائنس فکشن یا فیوچر فکشن موویز اور ڈاکیومنٹریز کے ذریعے عام کیا جا رہا تھا۔ پرنس محمد بن سلمان کے مطابق اس شہر کا قانون اور نظام باقی اسٹیٹ سے آزاد ہوگا، ایک خود مختار عدالتی نظام ہوگا۔ اس شہر کے اپنے ٹیکس اور لیبر کے لیے الگ لاز ہوں گے۔ یہ ایک کلین انرجی یعنی ونڈ، سولر یا ہائیڈرولک پاورڈ شہر ہوگا۔ اب چونکہ عربوں کے اندر جاب کرنے کی صلاحیت یا ٹیکنیکل اسکلز بہت ریئر ہے، اسی لیے وہ شروع سے اپنے لیے انجینئرز، کنسٹرکٹرز، سرجنز ہوں یا سیل مین، میجورٹی ورکرز ایشین کنٹریز، عراق، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا سے منگواتے ہیں۔ پر اس نیوم سٹی کو ڈیولپ کرنے کا زیادہ تر ٹھیکہ انہوں نے میجورٹی یہود و نصارہ کو دیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ عربوں کا ٹھاٹ باٹ آئل کی دین تھا، اور اب آج ان کی یہی آئل انکم ختم ہونے کو ہے۔ محمد بن سلمان کا یہ ماننا ہے کہ نیوم سٹی اپنے ٹورزم اور ٹریڈ کے ذریعے عرب کی اکانومی کو سنبھالے رکھے گا۔ سمندر کے پانی کو پینے لائق بنانے کی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایکسپرٹس کے مطابق سالوں سال بارش نہ ہو اور دنیا بھر میں قحط سالی ہو، لیکن پھر بھی یہاں پانی یا خوراک کی کمی واقع نہیں ہوگی۔ جو دعوے اور جو کاوشیں کافروں کی تھیں، آج اس میں چار چاند لگا دیے ایک کم عقل پرنس نے۔ شہزادے صاحب کی خواہش ہے کہ ایک نیا مون ہونا چاہیے، جی ہاں، ایک نیا چاند جو اس شہر کے پورے ساحل کو روشن رکھے، اور ایک جوراسک پارک بھی قائم ہونا چاہیے جہاں پہ بڑے بڑے موڈیفائڈ لیزرڈ ہوں۔ مزید یہ کہ اس انوکھے لاڈلے نے وہ ڈیمانڈز اور خواہشات سامنے رکھی جو موجودہ دور میں ممکن بھی نہیں، پر فیوچر میں کیا خبر اس شہر کا حصہ ہوں۔ ناظرین، یہ آئل یا یہ بلیک گولڈ وہ گولڈ تھا جو احادیث کے مطابق سعودی عرب کی زمین نے اگلا، اور ہم نے خود ان ننگے پاؤں چلنے والے چرواہوں کو دیکھا کہ یہ ایک سے بڑھ کے ایک اونچی تعمیرات کرتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ دجال آئے گا اور کوہ احد پر چڑھ جائے گا، تب وہ اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ دیکھ رہے ہو وہ سفید محل قصر ابیات، یہ احمد کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وہ مدینہ منورہ کی طرف رخ کرے گا، پر جو بھی رستہ وہ اختیار کرے گا وہ وہاں ایک فرشتہ پائے گا جو اسے تلوار سے روکے گا، یعنی کہ وہ مدینہ یا مکہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ ذکر کر رہے تھے تب یہ مسجد نبوی سفید نہیں تھی، بلکہ سمپل مٹی کی بنی تھی۔
البتہ آج یہ سفید کلر کی ہے، اور اگر آج ہم سیٹلائٹ کے ذریعے جب مدینہ منورہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مسجد نبوی دور سے کسی سفید محل کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انفارم کیا ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تب وہ دنیا کے ہر کونے میں تباہی برپا کر دے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے مامور کر رکھا ہے۔ دیکھا جائے تو وہ تباہی آج ہمارے سر پہ ہے۔ سائنس اور میڈیا ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگ دین سے غافل ہوتے دکھائی دیتے ہیں، سوائے چند شہروں کے شریعت کا نفاذ کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہر جگہ انسانوں کے بنائے قوانین اور بے انصاف لوگوں کا راج عروج پہ ہے۔ اسی سبب آج یہاں ڈھیروں حکومتیں قائم ہیں اور ان کو چلانے والے حکمران اکثر ناسمجھ ہیں، جو عیش و عشرت میں گم ہیں اور وقتی طاقت کے نشے میں چور ہیں اور طاغوت کے پیروکار ہیں، اور بھول بیٹھے ہیں کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ بے شک یہی لوگ بڑی تباہی کا شکار ہیں۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس آنے والی تباہی سے محفوظ رکھے۔ بے شک اللہ ہی تمام حاکموں کا حاکم ہے، کل کی کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ سرزمین اور اس میں موجود سب کچھ اسی کا ہے اور اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے سینہ سپر۔